صدر جلسہ اور صاحب اعزاز محترم سید زاہد علی سر، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ کبھی کبھی اسٹیج پر جن الفاظ کے ساتھ آپ کو مدعو کیا جاتا ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان کا سبب بن جاتے ہیں۔ میرے مخلص دوست سجاد اختر صاحب نے آج میرے لیے ایسا ہی ایک امتحان کھڑا کیا ہے، اور میں صرف یہ کہہ کر اس امتحان سے بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں کہ وہ محض ان کا خلوص تھا، اور یہ محفل بلا شبہ تقریری مقابلے کی محفل نہیں ہے، لیکن بلا شبہ سید زاہد علی صاحب سے اپنے خلوص، محبت اور عقیدت کے اظہار کے مقابلے کی محفل ضرور ہو سکتی ہے۔ بہرحال خلوص ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اظہار بھی ضروری ہے بعض اوقات، اور یہ ایک ایسا ہی اسٹیج ہے، ایک ایسا ہی مقام ہے۔ ہمارے یہاں کیمسٹری میں ایک اصطلاح ہے ریٹرو سنتھیسس، جس میں کیمیائی تعامل کو الٹی سمت میں چلایا جاتا ہے۔ میں ایک ریٹرو اسپیچ کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال رکھ کے کہ آج رسم شکریہ میں اسرائیل سر کیا کہنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس وقت ہمیں سید زاہد علی سر کے علاوہ اور کسی کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب اس قرض کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں جو سید زاہد علی سر نے ہمارے سماج پر کیا، اور قرض ادا کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کا میں نہیں سمجھتا کہ شکریہ ادا کیا جانا چاہیے۔ حاضرین محفل، کسی فلسفر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے ایک بچہ تو وہ قرضدار پیدا ہوتا ہے۔ اپنے پیدائش کے ساتھ ہی اس پر اپنے والدین کا، اپنے خاندان کا، اپنے معاشرے کا، اپنی تاریخ کا، اور ان تمام افراد کا جنہوں نے انسانی معاشرے کو اس مقام تک، تہذیب کو وہاں تک پہنچایا ہے جسے ہم انسانی تہذیب کہتے ہیں، وہ ان تمام افراد کا مقروض پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی اس کی ساری زندگی اس قرض کی ادائیگی میں صرف ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ اس قرض کا بوجھ اتارے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی شبانہ روز محنتوں سے اپنی تمام صلاحیتوں کو سماج کی خدمت کے لیے لگا دے کر اور اپنی پرخواب راتوں کا خون کثیف کر کے اور بے شمار قربانیاں دے کر اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی صحت کی، اپنے بیوی اور بچوں کے وقت کی قربانی دے کر وہ اس قرض کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ سماج میں بہت کم ہیں، اور ایک شخص ان میں سے وہ ہے جس کے اعزاز میں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جس نے ہمارے اس معاشرے کا انسانی تہذیب جو سفر کر کے اس مقام تک پہنچی ہے، ہمارے اس بزرگوں کے قرض کو اتارنے کی اپنی سی بہت بڑی کوشش ہے۔ جب ہم ایسے کسی جلسے میں پہنچنے کے لیے اپنے گھر سے سفر شروع کرتے ہیں تو ایک منظر ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور شعوری طور پر ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ایک منظر اس مقام کا بن جاتا ہے جہاں پر ہم پہنچنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آنے سے پہلے
میرے ذہن میں جو یہاں کا منظر تھا، اور جب میں نے جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوا، یہ خوبصورت بینر جو بھائی امتیاز خلیل نے بنایا ہے، اور یہ خوبصورت ہال جو اے سی ہے، اور یہاں کا جو ایمبینس اور جو فضا تھی، بہت ہی بابرکت فضا، ایک تقدس کا سا ماحول وہ موجود ہے ابھی بھی، تو وہ اس تصور سے کہیں آگے تھی جو میرے ذہن میں اس محفل کے لیے تھا۔ اور پھر اس کے بعد عرفان سر نے سید زاہد علی سر کا تعارف پیش کیا۔ حالانکہ ہم جانتے تھے بہت ساری باتیں، لیکن ترتیب کے ساتھ ان کی بہت ساری خدمات کا جب خلاصہ آیا تو پھر میرے سامنے یہ احساس میرے دل میں ہوا کہ یہ محفل ان کے خدمات کے سامنے چھوٹی ہے، اور احساس کہ بلا شبہ ایک شخص کی 40 سال کی تدریسی سماجی علمی خدمات کا بدلہ ایک یہ محفل نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کو کوئی چیز جسٹیفائی کر سکتی ہے تو وہ صرف ہم سب لوگوں کا کہ وہ محبت ہے، وہ خلوص ہے، وہ عقیدت ہے جو سید زاہد علی صاحب کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے۔ حاضرین محفل، بھائی امتیاز خلیل کی گفتگو میں ابتدا میں ایک بات یہ آئی کہ ہم سب اساتذہ کے درمیان موجود ہیں، یہ بات تو سچ ہے۔ اساتذہ کی جب تقسیم کی جاتی ہے تو سرکاری اعتبار سے 2 قسم کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں پارٹ ٹائم ٹیچر، جو اسکول میں آدھے وقت کے لیے رہتے ہیں، آدھے ٹائم کے ٹیچر ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم ٹیچر، ان کی تنخواہ بھی آدھی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں فل ٹائم ٹیچر، جو پورے وقت کے لیے اسکول میں ہوتے ہیں، وہ پورا وقت ہوتا ہے صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک، یا پھر 12:30 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک کا، اور یہ لوگ ہوتے ہیں فل ٹائم ٹیچر۔ سارے ٹیچرز کو ہم ان 2 طبقوں میں بانٹ دینے کے بعد چند ٹیچر ایسے بچتے ہیں، چند، جن کو ان دونوں طبقوں میں سے کہیں نہیں بانٹا جا سکتا، اور وہ ہوتے ہیں ہول ٹائم ٹیچر، ہمہ وقت کے استاد، جو اسکول میں ہیں تو بھی استاد ہیں، اسکول سے نکل گئے تو بھی استاد ہیں، محفل میں بھی استاد ہیں، اور تنہائی میں بھی وہ ایک ٹیچر ہے۔ ایک ایسے ہی ٹیچر کے اعزاز میں ہم جمع ہوئے ہیں جو حقیقی معنوں میں ہمہ وقت ٹیچر ہیں، ہول ٹائم ٹیچر، WT، ہول ٹائم ٹیچر۔ میں نے جب تجزیہ کیا اور زاہد صاحب کی خدمات کے حوالے سے اپنے آپ، ہر شخص کا ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ یہ دور دوسروں کو آئینہ دکھانے کا دور ہے، ہم اس میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کو آئینہ دکھائیں، لیکن ایسی ہر محفل اصل میں اپنے آپ کو، زاہد سر کی خدمات کا جو ورسٹیلٹی ہے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ بہت احساس ہوا کہ ایک ٹیچر جس کا کوالیفیکیشن بھلے ہی صرف HSC DED ہو، اور اس نے بھلے ہی بعد میں کچھ اور تعلیم حاصل کی ہو، وہ پورے سماج میں کس قدر امپیکٹفل ہو سکتا ہے، وہ کس قدر اپنا اثر چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی مثال دیکھنی ہو تو وہ ہمارے جیسے مقرروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ زاہد سر کے جیسے عمل کرنے والے، فیلڈ میں اتر کر کام کرنے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ زاہد سر نے ایک لائف کے اندر وہ کام کیے ہیں کہ اگر ہر کام کے ہم 40 اور 40 سال کو جمع کر دیں تو یہ شخص 200 سال کی زندگی گزار دیا، 200 سال۔ اس لیے اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم کتنی زندگی جیتے ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے کاموں نے کتنے لوگوں کی زندگی کو ٹچ کیا، کتنے لوگوں کی زندگی کو مسیحا کے اعتبار سے، مسیحا ہونے کی حیثیت سے ان کے سر پر جب ہاتھ رکھا تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔
اساتذہ کی ایک قسم یہ بھی ہے سرکاری اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر اور کانوینٹ اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر. سرکاری اسکول کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ کوئی بہت اچھا تصور نہیں ہوتا. 560 اسکولوں کا معائنہ کیا گیا ہے مہاراشٹر میں. 560. میں میرے شہر کے ایک اسکول کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اسکول 50 اسکولوں میں سب سے اچھا اسکول ہے. تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ کتنا اچھا اسکول ہوگا. اور میں آپ کو ظاہر سر کی اسکول کے بارے میں بتاؤں کہ یہ 560 اسکولوں کا سب سے اچھا اسکول ہے جن کا معائنہ کیا گیا. 560. اور یہ کمال صرف 6 سال کے اندر ہوا ہے. یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں اپنے ایڈمنسٹریٹو لائف میں صرف 6 برس کے کام سے کتنا زیادہ امپیکٹ فل ہو سکتا ہے. ماہرین تعلیم نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے. اسکول از دا شیڈو آف دا ہیڈ ماسٹر. اسکول از دا شیڈو آف دا ہیڈ ماسٹر. اسکول اپنے صدر مدرس کا سایہ ہوتا ہے. جیسا صدر مدرس ہے ویسا سایہ ہے. 560 اسکولوں کا معائنہ کیا گیا. میں کہتا ہوں زاہد سر 5600 پرنسپلز ہیڈ ماسٹرز کے اندر نمبر 1 ہیڈ ماسٹر ہوں گے اگر ان کا معائنہ کیا. ہیڈ ماسٹر کی اہمیت کسی بھی ٹیچر سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اوپر کے مقام پر ہے. آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں, آپ کی پہلی ملاقات جو ہے کسی چوکیدار سے ہوگی, پھر پیون سے ہوگی, پھر کلرک سے ہوگی. آپ کا کام نہیں ہوگا, آپ مینیجر کے پاس پہنچیں گے. جو زبان آپ اس آفس کے چپراسی سے سنیں گے, بدتمیزی والی زبان, ویسے ہی کوئی زبان جو ہے آپ کلرک سے سنیں گے. اور آپ کو جب آپ مینیجر کے کمرے میں جائیں گے تب آپ کو معلوم پڑے گا, اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کے کلرک, یہاں کے پیون اور یہاں کے چوکیدار اس طرح کی گفتگو کیوں کرتے ہیں. رویے اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتے ہیں. زندگی میں یہ اصول ہر جگہ یاد رکھنے کا ہے ہم سب کے لیے. آپ جب کسی اسکول میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں کے بچے بہادر ہیں, آپ دیکھیں کہ وہاں کے چپراسی بہادر ہیں, آپ دیکھیں کہ وہاں کے کلرک بہادر ہیں, آپ دیکھیں کہ وہاں کے اساتذہ بہادر ہیں, تو آپ سمجھ جائیے کہ وہاں کا ہیڈ ماسٹر باادب ہیڈ ماسٹر ہے. اور یہ خطاب ہم بہت فخر کے ساتھ زاہد علی سید سر کو دے سکتے ہیں. ایک ہیڈ ماسٹر کے طور پر میرے ذہن میں یہ اصول ہمیشہ رہا ہے کہ رویے اوپر سے لے کر نیچے کی طرف سفر کرتے ہیں. اسی لیے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کا جو رول ہے وہ غیر معمولی طور پر بدل جاتا ہے. میں اس لیے حیرت کرتا ہوں زاہد سر کے اچیومنٹس پر کہ ہم تو دفتر اور کلاس روم کے درمیان اسکول کی 4 دیواری میں, چاہے اسکول کتنا بھی بڑا ہو, وہاں پر الجھے رہ جاتے ہیں. اس شخص کو کتنا موقع ملا ہے کہ اس نے ہیڈ ماسٹر انہوں نے رہتے ہوئے اتنے سارے سماجی کاموں میں بیک وقت کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا. آپ آج کوئی ایسا کام کریں جو اس نسل کو فائدہ دے تو آپ کی افادیت محدود ہے, لیکن جب آپ اس عہدے پر ہوتے ہیں تو آپ اپنے پیچھے وہ نقش اور وہ اصول چھوڑ کر جاتے ہیں جو صرف اس نسل کو نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو افادیت دیتے ہیں. زاہد علی سید سر ایک ایسے ہی عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں. میں تصور کر رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ اس اسکول کا کیا حال ہوگا اور وہ ہیڈ ماسٹر کیا سوچیں گے جب وہ کرسی خالی ہوگی 1 جنوری کو, اور نئے ہیڈ ماسٹر جب وہاں پر پہنچیں گے تو ان نئے ہیڈ ماسٹر کے سامنے چیلنجز کا کتنا بڑا ایک دائرہ ہوگا اور ان کے سامنے کتنے نئے ہاریزونز کھلے ہوں گے.
یہ ضروری نہیں ہے کہ نئے آنے والے صدر مدرس تمام میدانوں میں کام کریں، لیکن یہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے کہ زاہد علی سید سر نے اپنی اسکول میں محبت کا، خلوص کا، آپس میں مل کر کام کرنے کا جو ٹیم ورک اور جو اسپرٹ قائم کی ہے، اس اسپرٹ کو بھی اگر آنے والا صدر مدرس قائم رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ انشاءاللہ یہ اسکول نمبر 77 ترقی کا اس سفر میں ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج سے 5 سال کے بعد، کیونکہ معاملہ ایک شخصیت کا نہیں ہے، معاملہ ایک ادارے کا ہے، آج سے 5 سال کے بعد ہم اسکول نمبر 77 کے بارے میں اگر کچھ سنیں تو پھر ہمیں یہی معلوم ہو کہ وہ بھی 560 اسکولوں کے اندر پہلے نمبر کا اسکول ہے انشاءاللہ۔ جہاں سجاد سر ہیں، اسرائیل سر ہیں اور ہمارے صدر جلسہ ہیں، زاہد سر خود ہیں، یقیناً ایسی محفل میں اشعار کی بہتات ہوگی، لیکن میں زاہد سر کے لیے صرف ایک شعر کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ میرے حصے کے سارے شعر کہہ دیے گئے ہیں۔ جب تک گھر میں تھا اپنے آپ کو کھاتا رہا، جب تک گھر میں تھا اپنے آپ کو کھاتا رہا، جب گھر سے نکلا تو سارے زمانے کا حصہ ہو۔ شعر کہتے کہتے ایک بات جو ادھوری رہ گئی اصل میں وہ کہنی بہت ضروری ہے۔ ہم جب کسی سرکاری اسکول کا تصور کرتے ہیں تو ہم سب خود بھی نیم سرکاری اسکولوں میں کام کرتے ہوئے کبھی کانوینٹ اسکول کے ماحول کو دیکھ کر کچھ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوں گے، لیکن میں یہ بات تکرار سے ہر جگہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں ہمارے وطن کو ترقی دینی ہے، ہم وطن کی ترقی اگر چاہتے ہیں اقتصادی میدان میں اکنومیکلی، تو جو امیر ہیں ان کو امیر بنانے سے فرق نہیں پڑے گا۔ تعلیمی اعتبار سے تو جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں ان کے بچوں کو تعلیم دینے سے زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر آپ کو اندھیرا دور کرنا ہے تو جہاں روشنیاں، جہاں چراغ روشن ہیں وہاں پر آپ بڑے چراغ لے کر پہنچیں تب بھی فرق نہیں ہوگا۔ کمال یہ ہے کہ آپ روشنی وہاں پر پہنچائیے جہاں پر اندھیرا ہے۔ ہمارے میونسپل اسکولز جیسا کہ اسکول نمبر 77 ہے، یہ وہاں روشنی پہنچا رہا ہے جہاں پر اندھیرا ہے۔ اسکول نمبر 77 کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس اسکول میں پڑھنے والے بچے جن کے اکثر کے شاید ماں باپ جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں، تو ہم سب جو سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں میں کام کرتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زاہد علی سید سر کا بڑا کام یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ روشنی پہنچائی ہے جہاں پر اندھیرا تھا۔ انہوں نے ان کو تعلیم دی ہے جن کے والدین بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اسی لیے اگر ہندوستان کی اور ہمارے شہر کی ترقی میں ہم نے اگر بہت بڑا کوئی رول ادا نہیں کیا تو یہ ضرور ہم نے ادا کیا ہے کہ ہم نے کمزوروں کو طاقت دینے کا کام کیا ہے، اور ہم نے کم تعلیم یافتہ کو تعلیم کے میدان میں لگانے کا کام کیا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو اقتصادی طور پہ کمزور تھے ان کے مستقبل کو سیکیور کرنے کا کام کیا ہے۔ زاہد علی سید سر پر اگر بہت باریکی سے اگر ہم اور بات کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کتنی زندگیوں کے اندر اقتصادی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ان گھرانوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں۔ تو جو شگفتہ پھول ہیں ڈال پر تو انہی گلوں کا نہ ذکر کر، جو شگفتہ پھول ہیں ڈال پر تو انہی گلوں کا نہ ذکر کر، ذرا اس گلاب کی بات کر جو غبار میں ہے اٹا ہوا۔ زاہد علی سید سر نے ان گلابوں پر سے دھول کو ہٹایا ہے۔ ہم ان کی بہت اچھی صحت کے لیے دعا گو ہیں، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بہت اہتمام کے ساتھ میں آپ نے بہت زیادہ وقت دے کر اپنی بات رکھنے کی مجھے موقع دیا، اور میں نے یہاں کوشش کی کہ سر کی شخصیت کے حوالے سے ان اصولوں پر بھی کچھ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں جن کے اوپر
پر زاہد علی سید سر نے ہمیشہ کام کیا ہے.